بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 123 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جمع قرآن کا کام۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال فقدت آیة من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا اللہ علیہ۔ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں شامل کر دیا، یعنی لگا دیا۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے۔ دوسری بات، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نہیں ملی۔ تیسری بات، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا۔ چوتھی بات، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پانچویں بات، پھر ہم نے اس آیت کو تلاش کیا۔ چھٹویں بات، تو وہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ ساتویں بات، وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا اللہ علیہ۔ آٹھویں بات، چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں شامل کر دیا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ ہم آسمانی کتابوں اور اس سے متعلقہ وحی سے متعلق احادیث مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اس حدیث میں قرآن مجید کے ایک جگہ جمع کرنے سے متعلق بات آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پہلے مرحلے ہی میں ایک دو پٹھوں کے درمیان نہیں تھا، مختلف آیتیں، مختلف صورتیں، مختلف جگہ لکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے جو وحی کی کتابت کرنے والے کاتبین وحی ہیں ان کے ذریعے سے لکھوایا تھا، یہ منتشر تھیں، ادھر ادھر سب جگہ تھیں، لیکن محفوظ تھی، لیکن ان کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، یعنی ان کا شمار ان پاکیزہ ہستیوں میں ہوتا ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شمار ذہین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آسانی سے بلا لیا کرتے اپنے پاس اور وہ وحی لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت زید، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آخری دور کیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کو پورے اہتمام کے ساتھ جمع کیا گیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا کرتے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو تلاش کیا
تو بالآخر وہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی. وہ آیت کونسی تھی؟ وہ آیت یہ تھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ترجمہ اس کا یہ ہے، ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں، اور عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی بہت سی نقلیں تیار کروائیں اور پوری جانچ پڑتال اور تحقیق و تفتیش کے بعد ان نسخوں کو اسلامی ممالک کی طرف روانہ کیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 7 مصحف تیار کرائے اور مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ کو ایک ایک نسخہ روانہ فرمایا، اور ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھا گیا تھا. اس کی تعلیم کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور معلم مقرر فرمایا، اور جو نسخہ مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا تھا وہاں بطور معلم حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا. جو نسخہ ملک شام بھیجا گیا تھا وہاں بطور معلم حضرت مغیرہ بن ابو شہاب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا. جو نسخہ کوفہ روانہ کیا گیا تھا وہاں بطور معلم ابو عبد الرحمن اسلمی کو مقرر کیا گیا تھا. جو نسخہ بصرہ روانہ کیا گیا تھا وہاں بطور معلم حضرت عامر بن قیس کو مقرر کیا گیا تھا. یہ ایک نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، اسے مصحف امام کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام آیتوں کو سمجھنے کی اور احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.